السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سورہ کوثر کا وظیفہ، جو نہایت ہی آسان اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جو ہمارے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک تقریباً سبھی کو یاد ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورت میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر آپ اپنے مسائل حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، یا پھر روزی روٹی اور رزق میں برکت کے لیے بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، تو آپ قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت کا بھی وظیفہ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ و تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں خوب برکتیں، خوب شہادتیں، خوب رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ سورہ کوثر کو کن کن مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں سے، حاسدوں سے، جادوگروں سے، شریروں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک کی اس چھوٹی سی سورت کی تلاوت کریں، اللہ و تبارک و تعالی ان تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، اولاد کے لیے آپ اس وظیفوں کو کر سکتے ہیں، چاہے لڑکے کی خواہش ہو یا لڑکی کی، یا آپ کے یہاں اولاد زندہ نہ رہتی ہو، اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، خود کی حفاظت اور زندگی میں برکت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھانے اور ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے، یا پھر چوری سے بچنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، حافظہ کو مضبوط کرنے اور ذہن کو کھولنے کے لیے، اگر آپ کو یاد کرنے میں کچھ مشکل ہوتا ہے، یا پھر جلدی یاد نہیں ہوتا، یا پھر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کے لیے یہ سورت ایک بہترین تحفہ ہے۔ نمبر 6، شادی کے لیے مددگار ہے، من پسند رشتے کے لیے مددگار ہے۔ اکثر لوگ چاہتے ہیں میں جہاں پسند کرتا ہوں وہاں شادی ہو جائے، تو اس کے لیے، اس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ نمبر 7، محبت کے لیے مددگار ہے، چاہے گھر والوں کو دلوں میں محبت کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے۔ نمبر 8، ہر طرح کی جائز حاجت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور یہ فائدے تبھی حاصل ہوں گے جب آپ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھیں گے۔ آخر کار اس وقت ایسا کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو کفار مکہ ابو لہب، عقبہ بن معید، عاص بن وائل، ان لوگوں نے نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل دکھانے کے لیے ابتر کہہ کے تانا دینے لگے۔ ابتر کہہ کر، ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے تک نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے، جب فوت ہوگا، جب انتقال کر جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ان کفاروں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں۔ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اور یہی ہر خیر سے محروم ہیں۔ حقیقت یہ ہے، رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے، اور یہ صورت زندہ مثال ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی اس صورت کو سنیے۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یقین جانو تمہارا دشمن ہی ہے وہ جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ یہ وظیفہ کیسے کریں گے؟ صبح فجر کی نماز پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، یا پھر عشاء کی نماز پڑھ کر اس وظیفے کو کریں۔ پہلے اور آخر درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، پھر 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ جس وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اپنی سہولیت کے حساب سے، چاہے فجر کے بعد ہو چاہے عشاء کے بعد، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جن کو اولاد کی خواہش ہے یا جن کے یہاں بچے زندہ نہیں رہتے، تو پھر فجر کی نماز کے بعد 41 دن تک کثرت سے اس سورت کو پڑھیں۔ تو آپ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کی کوشش کریں، یا آپ پورے دن میں چلتے پھرتے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جن کا ذہن کمزور ہے، وہ اپنے حافظہ کو مضبوط کرنے کے لیے اس سورت کو 129 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر کر کھائیں یا پئیں۔ جو کسی کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اسے 129 دفعہ پڑھ کے کھانے پینے کی چیزوں میں دم کر کے ان کو کھلائیں یا پلائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اس سورت کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھنے والے کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ ویسے سورہ کوثر میں بہت سارے حروف ہیں، اگر آپ اسے لگاتار پڑھتے ہیں تو
اس سے بہت زیادہ تعداد ہوں گی اور اس سے آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا اور اس سے آپ کی زندگی میں ویسے ہی خوشحالی آ جائے گی۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں چھپا کر رکھی ہیں، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔